حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے ماں راضی اس سے اللہ راضی، کیونکہ اللہ پہلے راضی ہوتا ہے پھر ماں راضی ہوتی ہے۔ اللہ راضی نہیں ہے تو ماں کبھی راضی نہیں ہو۔ تو ان کے جانے سے پہلے ایک ایک کر کے سب نے پار لگنا ہے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ ان کو صحت والی بہترین زندگی نصیب فرمائے، لیکن یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے کہ ایک دن سب نے اللہ کے پاس اکٹھے ہونا ہے۔ تو والدین مل جائے نا، بوڑھے والدین مل جائیں تو ان سے راضی نامے پہ دستخط لینا بہت ضروری ہے۔ وہ اگر راضی ہو جائے نا تو ان کی اور خدمت کریں تاکہ وہ مزید راضی ہو۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آڈیو میں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے اتنے پیارے جو ہے وہ پیغمبر ہیں، محبوب ہیں، تو آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ رات کو روتے ہیں اور نا اتنی عبادات کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جو اللہ نے میرے اوپر احسان کیے، جو اپنی رحمت کی ہے، کیا میں اس کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ یعنی کہ اگر آپ کو والدین کہہ دیں، اس بات کو سمجھیے گا کہ بچے ہم آپ سے راضی ہیں، تو جب آپ کو یہ سند مل جائے کہ والدین راضی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مزید خدمت کرنی ہے۔ ویسے ہی اگر اللہ آپ کو کہہ دے کہ آپ کی عاقبت جو ہے وہ کلیئر ہے، آپ جنت میں جانے والے ہیں، تو جیسے ہی آپ کو یہ خبر ملے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مزید عبادت کرنی ہے۔ تو جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو جب خوشخبری سنا دی جاتی ہے دنیا میں ہی تو وہ مزید عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے حوالے سے والدین کی خدمت کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ جس نے دیکھنے والے رب کو، یعنی کہ جو آپ کو ظاہر پال رہا ہے، آپ کا خیال رکھ رہا ہے، آپ سے محبت کر رہا ہے، اس کو نہیں مانا تو وہ بغیر دیکھے اللہ کو کیا مانے گا؟ تو والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ترقی کے نام پہ، کامیابی کے نام پہ نکل جائیں اور والدین کو پوچھے ہی نہ۔ تو آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے والدین آپ سے راضی نہ ہوں۔ ویسٹ میں اور ہم میں سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہی ہے، اور اس کو ہم نے انشاءاللہ مزید بہتر کرنا ہے کہ یہ والدین جب آپ کو مل جائے تو ان کے ساتھ آپ نے انصاف نہیں کرنا، احسان کرنا، جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا۔ یعنی کہ ہم ان کا جتنا مرضی بھی خدمت کر لیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑا جو ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دی، ہمیں یہ جو دین دیا ہے انہوں نے والدین کے ذریعے ملا ہے نا ہمیں۔ تو اسی ایک بات کو ہی پکڑ کے نا بیس بنا کے اگر آپ ان کی خدمت کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ بھی آپ سے انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ وہی بات کہ اللہ راضی ہوگا تو والدین راضی ہوں گے۔ ایک واقعہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے اپنی آڈیو میں سنایا، اپنا واقعہ سنایا کہ میں کوشش کروں گا کہ ذرا جلدی آپ کو نا اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں کہ انہی لڑائی ہو گئی دو لوگوں کی، تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے ان کو بٹھایا تو دونوں کی صلح کروائی اور کہا کہ جس نے نقصان دیا تھا اس سے کہا کہ اس سے معافی مانگو، جس کا نقصان کیا تھا۔ تو خیر انہوں نے پھر وہ صلح ہو گئی تو مطلب گلے مل لیا، معافی ہو گئی۔ تو جس نے معافی مانگی نا اور جس نے صلح کی معافی مانگ کے، وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کو چھوڑے ہی نہ، بیٹھے رہے، روئے جائے۔ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی میں نے تو تمہارا مسئلہ حل کرا دیا، تمہاری صلح کرا دی، تو تم رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے جو جواب دیا نا، میں کہتا ہوں کہ ایسا جواب نہ کہ اگر آنکھیں کھل جائیں نا لوگوں کی اور وقت سے پہلے ابھی والدین اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے بہت، میں کہتا ہوں، ایک موقع ہے، اپورچونٹی ہے والدین کو راضی کرنے کی۔ اور وہ جواب یہ تھا کہ واصف صاحب اگر مجھے پتہ ہوتا کہ معافی مانگنا اتنا آسان ہے تو میرا باپ مجھ سے ناراض نہ مرتا، میں اس کے مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لیتا۔ تو بعض اوقات وہ جو ریگریٹ ہوتا ہے، وہ جو پچھتاوا ہوتا ہے، وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی کہ بظاہر وہ وقتی معاملہ اس کا سیٹل ہو گیا، لیکن اس کو کیا چیز سمجھ آئی کہ معافی مانگنا اتنا مشکل نہیں ہے، بلکہ معافی مانگنے والا تو بڑا دلیر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میں کلینک پہ تھا تو ایک شخص نے آ کے یہ واقعہ سنایا کہ میری والدین میں سے جو والدہ تھی ان کی میں نے بہت خدمت کی، پھر ان کا انتقال ہو گیا، لیکن میرے والد سے نہیں بنتی تھی کئی سالوں سے۔ تو کہتا ہے کہ ایک رات میں سویا تو میری خواب میں میری والدہ آئی، بڑا جو ہے پر نور سا منظر تھا، اور مجھے گلے لگایا، میرا ماتھا چوما اور مجھے ہلکے سے کہا کہ بیٹا
बाप को राज़ी कर ले बाकी सब ठीक है। कहता है कि मेरी आंख खुली और मैं गया और मैं अपने वालिद के पैरों में पड़ गया और मैंने उस वक्त तक नहीं उठा जब तक उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। और कहते हैं कि हमारे मामलात बड़े अच्छे हो गए। तो ये वालिदैन है, ये अल्लाह की सबसे बड़ी, मैं कहता हूँ ना कि सबसे बड़ी नेमत है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं करते ना, तो जो हमारी वालिदैन के साथ जो नाफरमानी है उसका बदला हमें हमारी औलाद देगी। और ये बड़ी पक्की बात है और बड़ी राज की बात है। और औलाद में पोते भी आते हैं। हम किसी और दौर की दुआओं की तासीर हैं, इसी तरह से हमारी दुआएं किसी और दौर को जो है वो तासीर देंगी, आने वाले लोगों के लिए है। तो हमारे वालिदैन राज़ी हैं तो वो सारे की सारा जो फैज़ है और जो तासीर है वो आगे चलेगी और जो पूरा नस्ल दर नस्ल नेकी चलती है वो बरकरार रहेगी। तो हमारे पास तौबा का दरवाज़ा खुला है। अगर तो सुनने वालों में से कोई किसी भी वजह से, वालिदैन सख्त भी होते हैं, डांट भी देते हैं, हर बात से आपकी एग्री नहीं करते, लेकिन उनके पास जो टाइटल है ना वालिदैन का, वो अल्लाह का दिया हुआ है, वो आपका नसीब है, वो आप बदल नहीं सकते। तो अल्लाह के हवाले से ही उनके साथ अपना ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग करें। बड़े खुश नसीब है जिनके पास अभी वालिदैन है, जिनकी वो खिदमत कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा उठाएं और अभी से ही अपनी दुनिया और आखिरत अच्छी करने की कोशिश शुरू कर दें।